اب ربنا لکل حمد کر کے ہم نے اللہ کی حمد بیان کر دی. پھر اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے اپنا سر میرے سامنے جھکایا ہے لیکن ابھی تم نے اس سر کو پامال نہیں کیا. اس کو پامال کرنا ہے, اس کو مٹانا ہے. یہ جو میں ہے نا تمہاری, اس کو مٹاؤ گے تو تمہیں بندگی کا مقام حاصل ہوگا. تو ابھی تو بس سر کو یوں جھکایا ہے رکوع میں, کوئی میں تھوڑا مٹی ہے. اللہ اس میں کو کیسے مٹائیں؟ فرمایا اس میں کو مٹاؤ, میرے قدموں پہ سر رکھ دو. اللہ اکبر کہو کہ اللہ جو کچھ ہم نے آپ کی عظمت رکوع تک بیان کی وہ بھی کم تھی, آپ اس سے بھی بلند ہیں. اس لیے سجدے میں جاتے ہوئے پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر, اور سجدے میں چلے گئے. اب یہ سجدہ جو ہے نا یہ فنا کی علامت ہے, اور سجدے سے اٹھنا یہ بقا کی علامت ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم اپنی میں کو مٹا دو. میں کیسے مٹی؟ ذرا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. مشائخ چشت نے کتابوں میں لکھا کہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ ناف سے نیچے کی جگہ پر ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر خواصیں جو ہم کرتے ہیں وہ ناف کے نیچے والے حصے سے تعلق رکھتی ہیں. اسی کی وجہ سے بد نظری ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے غلط تعلقات ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. تو مشائخ چشت نے کہا کہ نفس کی جگہ ناف سے نیچے ہے. مشائخ نقشبند نے فرمایا نہیں, نفس کی جگہ انسان کی پیشانی کے وسط میں ہے. اب کئی صدیوں تک مشائخ میں دلائل چلتے رہے, وہ اپنے دلائل دیتے تھے, وہ اپنے دلائل دیتے تھے, حتیٰ کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو انہوں نے دونوں اقوال میں تطبیق کر دی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نفس کا سر جو ہے وہ پیشانی میں ہے اور نفس کا دھڑ جو ہے نا وہ ناف سے نیچے ہے. اس کے بعد بحث کا دروازہ ہی بند ہو گیا. اب ہم جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں تو اصل میں نفس کا سر کہاں پہ ہے؟ پیشانی کے اندر. اور آج سائنس کی دنیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. وہ کیسے؟ انسان کا دماغ جو ہے نا اس کے کئی حصے ہیں. جو انسان کا دایاں حصہ ہے وہ بائیں طرف کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے, جو بایاں حصہ ہے وہ دائیں طرف کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے, جو دماغ کا پیچھے کا حصہ ہے وہ بینائی کو کنٹرول کرتا ہے. اس لیے اگر کسی بچے کے پیچھے سر کے اوپر کوئی ڈنڈا لگایا جائے یا تھپڑ لگایا جائے تو بینائی چلی جاتی ہے, یا بچہ یوں پشت کے بل گر جائے تو اس کی بینائی چلی جاتی ہے. بینائی کا تعلق دماغ کے پچھلے حصے کے ساتھ ہے. اور جو دماغ کا اگلا حصہ ہے نا جس کو پیشانی کہتے ہیں, اس کا تعلق بندے کے تکبر کے ساتھ, ہٹ دھرمی کے ساتھ, شہوت کے ساتھ اور غصے کے ساتھ. اس کو سائنس سے اس طرح تصدیق کی گئی کہ ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے دماغ کو سکین کیا گیا, پھر اس کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا کہ جس سے اس کو غصہ آئے. تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کو غصہ آیا اس کے دماغ کا جو آگے کا حصہ تھا نا یہاں پر خون کا اجتماع ہو گیا, زیادہ خون یہاں پمپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ دماغ کے اس حصے کے ساتھ غصے کا, تکبر کا, ہٹ دھرمی کا, میں کا تعلق ہوتا ہے. اب جس حصے کے ساتھ میں کا تعلق تھا مشائخ نے کشف کے ذریعے سے پہچان لیا کہ یہ انسان کا نفس ہے, اور اللہ نے کہا اسی نفس کو تم اللہ کے سامنے پامال کرو اور سجدے کے اندر جھکاؤ. چنانچہ سجدے کے اندر اسی پیشانی کو انسان اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے, اور سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وسجد کے ساتھ کیا فرمایا؟ چونکہ جتنا نفس کو پامال کرو گے اتنا اللہ تمہیں پھر اوپر اٹھائے گا. تو اصل میں ہم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کو, اپنی میں کو, اپنے تکبر کو, عجب کو, ہر چیز کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. میں نو منج فقیرہ, میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ. میں نو منج فقیرہ
تے نکی کر کے کٹ تے کھلے خزانے رب دے تے جنہیں چاہے لٹ. اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پامال کریں گے پھر اللہ کے خزانے کے دروازے کھلے ہیں. پھر بندے کو اللہ وہ عطا کرتا ہے جو بندے کی امیدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس لیے سجدے میں انسان اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے.